اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نیوز کے معزز سامعین، حقیقت نیوز میں خوش آمدید۔ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تب اس کو تنکے کا بھی سہارا ہوتا ہے، اور انڈیا اس وقت ڈوب رہا ہے۔ انڈیا میڈیا کھلبلاٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ بالاکوٹ حملے کی جو پلان ان کے تھے وہ فیلڈ بھی ہو چکے ہیں، اور نہ وہ ایویڈنس پیش کر پائے ہیں اقوام متحدہ میں بھی، اور یورپ کا بھی میڈیا ان کو بے نقاب کر رہا ہے۔ معزز سامعین، بالاکوٹ کا حملہ جب پاکستان پہ انڈیا کی طرف سے جہاز آئے، پے لوڈ پھینکے گئے، اس کے پیچھے اصل میں کیا حقیقت تھی آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نریندر مودی کے ناپاک ارادے کس طریقے سے ہر محاذ پر پاکستانی پاک فضائیہ، پاکستانی فوج، پاکستان کی طرف سے ہر قسم کے جو اقدام ہیں انڈیا کو کس طریقے سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا۔ معزز سامعین، اس چینل کا بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI، اپنے پرائم منسٹر اور اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا ہے۔ جب آپ پاک فضائیہ، پاک آرمی، ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی کے نام کا نعرہ کمنٹس باکس میں لگاتے ہیں، دشمن عناصر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے، اور یہی مرچی ہم نے لگواتے رہنا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر نئی دہلی کا بیانیہ اس وقت مزید کمزور ہو گیا جب غیر ملکی صحافی گزشتہ ہفتے کے واقعات پر مزید تفصیلات سامنے لے آئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کے صحافی ماریا ابی جبیب نے انکشاف کیا کہ بھارت کے اصرار کے برعکس پاکستان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ F-16 کی فروخت کے معاہدے کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، یہاں تک اگر وہ گزشتہ ہفتے بھارتی طیارے کو گرانے میں امریکی ساختہ لڑاکا طیارہ کا استعمال کرتا۔ خیال رہے کہ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت جارحیت کا جواب میں اپنی صلاحیت منوانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں بھارتی اہداف کو لاک کیا اور کچھ فاصلے پر انہیں نشانہ بنایا، جبکہ بعد ازاں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 2 بھارتی طیاروں کو بھی مار گرایا۔ بھارتی حکام کی جانب سے اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ پاکستانی طیاروں نے بھارتی افواج اہداف کے ساتھ انگیج کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی یہ شکایت کی گئی کہ مقبوضہ کشمیر میں مداخلت کے لیے استعمال ہونے والے پاکستانی طیاروں میں F-16 بھی شامل تھا۔ بھارتی ایئر فورس کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے F-16 کو گرایا ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے IM-120 میزائل کا باقیات پیش کی گئیں۔ نئی دہلی اس بات پر زور دے رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف F-16 استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو مبینہ طور پر لڑاکا طیاروں کا صرف انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کرنے تک محدود کرتا ہے۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کی جنوبی ایشیائی نمائندہ ماریا ابی جبیب نے مختلف ٹویٹس میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی طرح امریکہ کے ساتھ فروخت کے معاہدے کی خلاف ورزی کا مجاز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر اس نے بھارتی طیاروں کو گرانے کے لیے F-16 کا استعمال بھی کیا۔ واضح ہے کہ جب پاکستان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس نے F-16 کا استعمال نہیں کیا ہے، ماریا ابی جبیب نے ٹویٹ کی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اگر بھارتی مگ کو گرانے کے لیے پاکستانی F-16 کا استعمال کرتا ہے تو یہ فروخت معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت دوسرے روز پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہوا اور پاکستان نے اپنی دفاع میں طیارے کو استعمال کیا تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن اگر پاکستان نے حملے کے لیے پہلے F-16 کا استعمال کیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس طرح ماریا ابی جبیب نے اسلحہ ماہرین کو اور حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی ایئر فورس کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھائے، جس میں انہوں نے نئی دہلی میں بطور ثبوت AIM-120 میزائل کو دکھایا گیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے اس F-16 سے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکی حکام کے پاس ابھی تک بھارتی ایئر فورس کے اس دعوے پر یقین کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ بھارت نے F-16 کو گرایا تھا، یہ بھارت کا دعویٰ ہے۔ ماریا ابی جبیب نے اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ موضوع خاص طور پر امریکہ واقعہ میں پاکستان کے ساتھ اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کے لیے نئی دہلی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بھارت میں F-16 طیارے بنانے کی کوشش بھی کی تھی۔ خاتون صحافی نے مزید لکھا کہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے بھارتی موقف کے ساتھ محتاط رہنے کے باوجود بھارت کے ساتھ نیا لگاؤ کافی دلچسپ ہے۔ دوسری جانب بھارت نے جانب سے بالاکوٹ میں حملے میں ہلاکتوں کی دعویٰ
کا ایک مرتبہ پھر کلی کھل گیا۔ ان سیٹلائٹ تصویروں میں عمارت اور انفراسٹرکچر کو واضح طور پر نظر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والا دعویٰ درست نہیں ہے۔ سین فرانسسکو سے تعلق رکھنے والے ایک نجی سیٹلائٹ آپریٹر پلانٹ لیبس کی جانب سے تیار کی گئی یہ نئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے جیش محمد کا سب سے بڑا تربیتی کیمپ تباہ کرنے کے دعوے کے باوجود وہ عمارت وہیں کھڑی ہے جو مقامی لوگوں کے مطابق بچوں کا مدرسہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ادارے کے پاس موجودہ حالیہ تصاویر جبکہ اپریل 2018 میں اسی علاقے کی سیٹلائٹ تصاویر سے موازنہ کیا گیا تو انفراسٹرکچر میں عملی طور پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ادارے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی وزارت خارجہ اور دفاعی کی جانب سے اس معاملے پر غور نہ دینا اور جوابات نہ دینا بھارتی وزیر کے اس دعوے پر مزید شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے کامیابی سے مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ معزز سامعین، یہ تھے وہ کچھ ڈیٹیل جو کہ امریکہ کی طرف سے ایک صحافی نے پیش کی ہیں۔ بھارت کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جہاز بھیجے، ان کے 12 جہاز آئے، بالا کوٹ میں انہوں نے جیش محمد کے تربیتی کیمپ کو اڑایا، اس کے بعد وہ کامیابی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جب ان کے جہاز پاکستان کی سرحد کو کراس کرتے ہیں، ہماری پاک فضائیہ نے 1 منٹ میں اور 1 منٹ 30 سیکنڈ میں ان کو ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کے جہاز آ گئے تو وہ یہاں سے واپس بھاگ گئے۔ اب اس میں کتنے حد تک صداقت ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے جہاز پاکستان کے ایریا میں داخل ہوئے، جب وہ داخل ہوئے تب انہوں نے آگے سے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جہاز آ گئے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو ان کو اپنا پے لوڈ پھینک کے جانا پڑا۔ جو انہوں نے پے لوڈ پھینکا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے صرف 203 درخت ملک پاکستان کو انہوں نے خراب کیے، اور جب یہاں پہ میڈیا گئی، پاک فوج گئی اور مکمل طور پر تمام میڈیا نے وہاں پہ کوریج کی، تو صرف اور صرف ایک کوا مرا ہوا وہاں پہ نظر آیا۔ ان کی طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے 350 بندہ پاکستان کا مارا، جس میں جیش محمد کا تربیتی کیمپ انہوں نے اڑایا، جس میں سیٹلائٹ تصویریں یہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ کسی قسم کا بھی بھارت کا یہ دعویٰ، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا ہو، بھارتی ایئر فورس ہو، پی ایم مودی ہو، یہ جتنی بھی ان کی طرف سے ایویڈنس پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ انتہائی غیر اخلاقی ہیں اور کسی قسم کی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ساتھ میں ان کو کہنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا F-16 طیارہ گرایا تھا جو کہ پاکستان نے ان کے ایریا میں داخل کیا۔ اب معاملات کیا ہیں؟ وہ پاکستان کے اور امریکہ کے آپس میں تعلقات خراب کرنا چاہتے تھے۔ اصل میں F-16 کی اجازت تبھی دی جا سکتی ہے جب پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ استعمال کرے۔ امریکن قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی ملک پر F-16 کے استعمال کریں اٹیک کے لیے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ خلاف ورزی نہیں ہے قانون کی۔ انڈیا کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ پاکستان کو دوبارہ بلیک لسٹ میں ایڈ کروانا، کیونکہ آپ لوگ یہ جان چکے ہیں اور حقیقت نیوز نے اس میں مکمل طور پر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ امریکہ نے بلیک لسٹ ملک سے نکال دیا تھا۔ مطلب انہوں نے مل کر ہی، مودی نے اور ان کی ایجنسیوں نے سب نے مل کر ایک رپورٹیں بنا کر اور مختلف قسم کے پاکستان میں سانحہ کرا کر، مختلف قسم کی کارروائیاں کرا کر پاکستان کو دنیا کی نظر میں دہشت گرد ملک بنوا دیا تھا، اور اسی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کی سالانہ امداد بھی بند کر دی تھی اور ساتھ میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں بھی داخل کر دیا تھا۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں میں امریکہ کی طرف سے یہ پیش رفت سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالا تھا اور پاکستان کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات کو استوار کرنے کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیاں بھی کی تھی، جس میں پاکستان نے افغانستان اور امریکہ کا آپس میں بہترین تعلق بھی کروا دیا تھا۔ یہی بات ہے جو مودی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پلوامہ اٹیک کروانا، پاکستان پہ الزامات لگانا صرف اور صرف اپنے الیکشن کے لیے، اور دوبارہ پاکستان میں اپنے جہازوں کو بھیج کر بالا کوٹ جیسا حملہ کرنے کی اور دعوے کرنے کی ناکام کوشش، جس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نہ صرف پاکستان میڈیا بلکہ دنیا کی میڈیا نے اس بات کو ٹھکرا دی ہے کہ جو انہوں نے ایویڈنس پیش کیے ہیں، جو انہوں نے میزائل کے ٹکڑے دکھائے ہیں، اور اب جو F-16 کے وہ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں گئے ہوئے ہیں اور افغانستان کو بھاری مقدار میں پیمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سے کوئی F-16 کا ایسا ٹکڑا لے آئیں یا ملبہ لے کے آئیں جو ہم دنیا کو دکھا سکیں اور اپنی میڈیا کا منہ بند کر سکیں۔ اصل میں انڈیا پھنس اس طریقے سے رہا ہے کہ ان کی اپنی میڈیا ان پر آوازیں اٹھانا شروع ہو گئی ہے، اور میڈیا کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں جس میں انڈیا خود دہشت گرد ثابت ہو گیا، اور الحمدللہ پاکستان ہر محاذ میں فتح کر رہا ہے، اور بالا کوٹ جیسے کئی الزامات بھی اگر یہ لگا لیں یہ کبھی بھی اس میں سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔
پاکستان کی سرحد پہ ان کے جہاز داخل ضرور ہوئے تھے، لیکن جب ہماری طرف سے ڈیفینڈ کیا گیا اور تب وہ اپنا پے لوڈ پھینک کے واپس بھاگ گئے، اور پاکستان اس وقت ان کے جہاز کو گرا سکتا تھا، لیکن یہ فرسٹ وارننگ تھی۔ پھر پاکستان نے یہ ان کو ثابت کر کے دکھایا کہ پاکستان نہ صرف ان کی سرحد پہ داخل بھی ہو سکتا ہے بلکہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں، اور اٹیک کر کے کامیابی کے ساتھ واپس بھی آ سکتا ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہوگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہر جگہ پر شیئر کرنا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ہمارا ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔